वعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ کا سوال یہ تھا کہ ایک حج کرنے کے لیے بھائی آئے ہیں، وہ ایسے گروپ کے ساتھ ہیں جو قصر بالکل ہی نہیں کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ یہ لوگ اکثر کہا کرتے ہیں کہ ہم فقہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ پہ عمل پیرا ہیں، حالانکہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بہت ہی زیادہ نالاں تھے، اس وجہ سے کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے قصر نہیں کی تھی، یعنی رفع الیدین نہ کرنا ہو تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی فقاہت کا تذکرہ ہوگا اور ان کی بہت ہی زیادہ پذیرائی کی جائے گی اور ان کی بہت ہی زیادہ بڑائی بیان کی جائے گی، لیکن نماز قصر کا مسئلہ ہوگا تو اس میں آناکانی کریں گے۔ مکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نمازیں قصر کے ساتھ ادا کی ہیں، حالانکہ کافی دنوں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رہے۔ بعض روایات میں 17 دنوں کا نام آتا ہے، جبکہ بعض روایات میں 19 دنوں کا ذکر آتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ لوگ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں، ایک سنت کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بہرحال چونکہ جماعت سے الگ نہیں ہونا ہے، اس لیے اس بھائی کو کہہ دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کا حال جانتا ہے، ان کے ساتھ مکمل نماز پڑھیں اگر بدعقیدہ لوگ نہیں ہیں تو، اور اگر بدعقیدہ لوگ ہیں تو ظاہر سی بات ہے ان کے پیچھے نماز ہی نہ پڑھیں، ان کے پیچھے نماز ہی نہ پڑھیں، یہ بہتر ہے۔ اب وہ بہتر جانتے ہیں کہ جن کے ساتھ وہ ہیں واقعتاً وہ پکے بدعقیدہ ہیں، ہر جگہ اللہ رب العالمین کو مانتے ہیں، یا یہ مانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے، جیسا کہ بہت سے لوگوں کے بارے میں سنا ہے کہ انہوں نے رجوع کر لیا ہے، توبہ بھی کر لیا ہے، اور اب ماننے لگے ہیں کہ واقعتاً اللہ رب العالمین ہر جگہ موجود نہیں، اللہ رب العالمین کی ذات عرش بری پر مستوی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے حالات کو بہتر بنائے اور لوگوں کو سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔